الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی تو سورۃ الاعراف آیت 19 سے ہم آج اپنے درس کا آغاز کریں گے اور اس کو گزشتہ سے پیوستہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ذہن میں ذرا ریفریش کر لیں کہ یہ جو سورہ ہے اس کا جو موضوع ہے وہ انذار ہے، یعنی اہل قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور اس کا جو زمانہ ہے وہ دعوت عام اور اتمام حجت کا زمانہ ہے، اور اس میں جو مخاطبین ہیں وہ اہل قریش ہیں۔ پیچھے جو درس میں ہم پڑھ رہے تھے وہ آدم و ابلیس کا واقعہ ہے جو خدا کی حضوری میں پیش آیا، اس کی تھوڑی تفصیلات ہم نے یہاں پہ پڑھی تھیں۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قریش کو مخاطب کر کے ان پر اپنا احسان جتایا کہ ان کو اس طرح سے ملامت کی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں میں نے اس سرزمین محترم میں قوت، شان و شوکت اور بہت اعلیٰ مقام دیا، اور ان سب کے لیے معاش اور معیشت کی راہیں کھولیں، لیکن قریش کا رویہ جو ہے وہ مسلسل شکر گزاری کی بجائے ناشکری اور نافرمانی کا رہا۔ یہ بات پیچھے آیت 10 سے 18 تک ہم نے جو مطالعہ کیا اس میں قریش کا رویہ مسلسل شکر گزاری کی بجائے جو ناشکری کا تھا اور نافرمانی کا تھا اس کو بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے اہل قریش کی تنبیہ کی، اور اس کے بعد پھر آدم اور ابلیس کا وہ ماجرا سنایا جس میں شیطان نے، یا جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، یعنی مایوس کیا ہوا راندہ درگاہ، اس نے آدم اور اس کی ذریت سے ابدی دشمنی کی قسم کھائی۔ یہ وہ واقعہ تھا جو اللہ کی حضوری میں پیش آیا تھا۔ تو اس میں ابلیس نے ذریت آدم اور آدم ان سے ابدی دشمنی کی قسم کھائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اس کا تکبر تھا، اور وہ تکبر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تمام جو اللہ کے سامنے لوگ موجود تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں، لیکن کیا کیا کہ ابلیس جو وہاں ایک جن تھا موجود تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس کی وجہ اس نے خود ہی بتائی کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور انسان مٹی سے بنا ہے، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یعنی وہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہوا، اور یہ اس سے پتہ چلا کہ یہ تکبر اور غرور جو ہے یہ شیطان یعنی ابلیس کی ابتدا ہے۔ اس نے اس کی ابتدا کر کے اپنے آپ کو اس ایک بڑی محفل جس میں وہ موجود تھا اس کو نکال دیا گیا۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کو تکبر تھا، اور وہ اس تکبر کی بنا پر راندہ درگاہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ یہ جو تکبر ہے اس کی اللہ کے ہاں کوئی گنجائش نہیں۔ جو تکبر میں مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کرے گا، اور آخرت میں جنت میں اس کا کسی طرح سے کوئی بھی مقام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے گا، لیکن جو متکبر ہے وہ جنت کی ہوا تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پورا معاملہ بتا کے سامنے رکھ کے بتا دیا کہ اس سے بچنا ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ شیطان کی روایت ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے، اور وہ پوری ذریت آدم کو بھی اس بیماری میں مبتلا کر کے جنت سے نکلوانا چاہتا ہے جس طرح کہ اس کو جنت سے نکالا گیا۔ تو یہ واقعہ بتایا گیا۔ اب آگے جو 19 نمبر آیت سے ہم شروع کرنے لگے ہیں اس میں جس واقعے کی تفصیل بتائی گئی ہے اس میں شیطان نے آدم اور اس کی ذریت سے ابدی دشمنی کی جو قسم کھائی تھی اس قسم کو کس طرح اس نے حضرت آدم
اور اما ہوا، ان کے اوپر اپلائی کیا، ان کو دھوکہ دیا اور ان کو جنت سے نکلوایا۔ یہ اس کی مثال سامنے رکھ دی ہم سب کے، اور اہل قریش جو ابتدائی مخاطبین ہیں ان کے سامنے یہ رکھ دی، کہ یہ مثال ان کو بتا کے یہ ان کو واضح کر دیا کہ تم جو متکبرانہ رویہ اپنائے ہوئے ہو، اعراض کر رہے ہو نبی کے دعوت ہے اس کا، تو تم بھی اپنا ذرا اس کو اچھی طرح دیکھ لو کہ ابلیس نے اس کی روایت ڈالی، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، استکبار کیا، انکار کیا، تو تم بھی یہی کر رہے ہو۔ اور اگلا ماجرا جو سنایا اس میں یہ بتا دیا کہ کس طرح سے حضرت آدم اور اما حوا کو جنت سے دھوکے بازی کے ذریعے نکلوایا، جھوٹی قسمیں کھا کے نکلوایا۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ واقعہ پڑھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ شیطان کا چیلنج یہ ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جو مخاطبین اہل قریش ہیں ان کو بھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس کا مقصد ذریت آدم کو کفران نعمت کروانا ہے اور خدا کی نافرمانی کی طرف لے کے جانا ہے۔ یہی اس نے چیلنج کیا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے جنت سے نکالا تو میں بھی اس جنت میں داخل ہونے سے لوگوں کو روکوں گا، اور میں یہ بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے میں جنت سے نکل گیا، یعنی میں نے سجدہ نہیں کیا انسان کو، وہ انسان اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ یہ اس کا چیلنج تھا، اور اس چیلنج کو ہم نے فیس کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ اس چیلنج میں اس کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اہل قریش نے ان معاملات میں لاپرواہی اختیار کی، انہوں نے اس تنبیہ کا فائدہ نہیں اٹھایا جو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مسلسل ان کو انذار کر رہے تھے، ان سے انہوں نے اعراض کیا جس کا نتیجہ انہوں نے بھگتا۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ۔ یعنی وہ جو باغ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ اچھا، اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ جنت میں کوئی باغ تھا، اور ایک یہ رائے ہے کہ زمین ہی میں کسی ایسے علاقے میں جو بہت فراوانی والا علاقہ ہو، یا کوئی پہاڑی علاقہ جس میں بہترین موسم، پھل، سب کچھ ہو، وہ جگہ تھی۔ یہ دو آراء ہیں، لیکن جو بھی جگہ تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھہرایا اور ان کو فریڈم دی کہ وہ یہاں پر جس طرح سے چاہیں کھائیں پئیں اور رہیں، لیکن کہا ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جاؤ۔ یہ درخت یہ ایک مانوی اعتبار سے لیا گیا درخت ہے، جو کہ نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے، اس کو ہم شجرہ تناسل بھی کہہ سکتے ہیں، وہ شجر اس کے لیے کہا کہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ یعنی اللہ نے انہیں وارن کر دیا۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا کہ ان کی شرمگاہوں میں سے جو چیز ان سے چھپائی گئی تھی وہ ان کے لیے کھول دے، یعنی جنسی تلذذ جس سے آدم اور حوا ابھی اس وقت تک واقف نہیں تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، پورا وجود ان کا ہوتا ہے، وہ ان کی شخصیت بھی اپنی ہوتی ہے، لیکن ان کو لباس کے حوالے سے اور یہ جو جنسی تلذذ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص اعضاء کے ساتھ وابستہ کیا ہوا ہے، یعنی ان سے اس کو پیوست کیا ہے، چھوٹے بچے اس کو صرف رفع حاجت کے لیے استعمال کرنے والی ایک عضو جو ہے اس کے طور پہ لیتے ہیں۔ لیکن جب انسان شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر اس کو اویئرنیس ہوتی ہے، پھر بچہ بھی جو ہے اس کو ہم اویئر کرواتے ہیں آہستہ آہستہ کہ ہمیں اپنے آپ کو کور کرنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کور تو کرتا ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز چھپا رکھی ہے ادر دین کہ اس سے جو ہم رفع حاجت کا کام لیتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا شعور اس کو ایک خاص عمر کے بعد ہوتا ہے۔
تو حضرت آدم اور حوا جنت کی جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا ہوا تھا، وہاں کوئی وہ بچے کی صورت میں تو نہیں پلے بڑے کہ چھوٹے ہوتے وہ وہاں گئے اور پھر گریجولی وہ بڑے ہوئے، نہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جوانی کی حالت میں ہی وہاں پہ رکھا تھا، لیکن ان کے اندر اس چیز کی اویئرنیس نہیں تھی کہ جنسی اعضاء جو ہیں اس سے تلذذ یا اس سے لذت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہ پھل سے جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ ان کو وہاں فریڈم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ان کو اویئرنیس نہیں دی ہوئی تھی، تو ان کو جب منع کیا گیا تو انہیں اس سے روک کے کہا گیا کہ تم نے اس کا پھل نہیں کھانا، یعنی یہ عمل جس سے شروع ہوگا اس کے قریب نہیں جانا، اس پھل کے قریب نہیں جانا، اس پھل کو نہیں کھانا۔ لیکن شیطان نے اسے بہکا دیا اور بہکا کے ان کی شرمگاہیں ان پہ کھل گئیں، اور پھر انہیں احساس ہوا کہ جب ان دونوں نے آپس میں مقاربت کر لی، آپس میں مل بیٹھے، تو تب ان کو احساس ہوا کہ یہ ایک ڈیفرنٹ کام ہے جو ہم نے کر لیا، جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہوا تھا۔ اس نے ان سے کہا، کس نے؟ شیطان نے، ابلیس نے، جب ان کی شرمگاہیں ان پہ واضح ہوئیں، یعنی ان کو بہکا چکا وہ، تو کس طرح سے بہکایا اس کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں انہیں حاصل نہیں تھیں، حالانکہ فرشتوں سے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا تھا، لیکن وہاں پر جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا تھا، لگتا ہے وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر فرشتوں اور ابلیس ان کی رسائی تھی، وہ آتے جاتے تھے وہاں پر، تو وہ جوانی کی حالت میں وہاں پر تھے اور سوچ سمجھ ان کے پاس تھی، شعور اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا تھا، لیکن ان کو یہ احساس تھا کہ فرشتے ایک اعلیٰ مرین مخلوق ہیں۔ تو شیطان نے، ابلیس نے ان کو جو بہکایا تو انہیں یہ کہا کہ تم اگر یہ پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اور دوسرا یہ کہ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، لیکن اس نے ان کو یہ بہکا دیا اور کہا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو پھر تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ یہ دو چیزیں تھیں جن کی لالچ اس نے ان کو دے کے وہ پھل جو ہے وہ کھلایا۔ تو اس کے بارے میں ہم فٹ نوٹ میں دیکھتے ہیں کہ جاوید صاحب نے لکھا ہے کہ ابلیس نے یہ لالچ دے کر آدم اور حوا کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی، چنانچہ اس پھل کی خواہش میں جو ایک غیر معمولی کیفیت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے، یعنی جنس کی، جنس کے لیے جب انسان کے اندر رغبت یا خواہش پیدا ہوتی ہے تو ایک غیر معمولی کیفیت ہے جو اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس سے مغلوب ہو کر وہ شیطان کے فریب میں آ گئے اور یہ پھل کھا بیٹھے۔ شیطان کی اس بات میں اگر غور کیجئے تو اتنی سچائی ہے کہ وہ اس درخت کا پھل ہے جس کے کھانے سے دنیا میں انسان کی زندگی کا تسلسل قائم ہے، یعنی وہ اولاد پیدا کرتا ہے، اس سے اولاد اس کی زندگی کا تسلسل بنتی چلی جاتی ہے، یعنی نسل در نسل حضرت آدم کی نسل سے ہم آگے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچ رہے ہیں، تو یہ دوام مل گیا۔ اور اسی کے حوالے سے جناب امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کی ایک اور پہلو سے بھی توجہ دلائی ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے سجدے سے مشرف ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام فرشتوں کے مرتبے کو اپنے سے اونچا سمجھتے تھے، نیز وہ جانتے تھے کہ یہ زندگی جو ان کو حاصل ہوئی ہے ابدی زندگی نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شیطان ان کو ان دونوں چیزوں کے نام پر ورگلانے کی کوشش میں کامیاب نہ ہوتا، اس نے یہ دونوں انسینٹیو دے کے ان کو ورگلایا، اور پھر ایسے نہیں وہ مان گئے، بتایا کہ اس نے قسمیں کھا کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، یعنی وہ ایک دفعہ نہیں، اس نے بار بار آ کے بار بار یہ کہا کہ میں بہت سچائی سے تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں۔ اس کے انہوں نے دعوے دلیلیں بھی دی ہوں گی، الٹی سیدھی جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے کیا، اس نے بار بار قسمیں کھائیں۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم کو کبھی گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی خدا کی قسم کھا کے بھی جھوٹ بول سکتا ہے،
یعنی وہ دنیا میں پہلے انسان تھے، انہوں نے کوئی انسانوں کا تجربہ تو نہیں کیا تھا کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان تکبر کرتا ہے، انسان جو ہے وہ خدا کی قسم کھا کے جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ یہ بات ان کے لیے وہ اس کو سچ نہیں، یعنی ان کے شعور میں جو ان کی شخصیت تھی جس کو سچائی پہ یا اچھی فطرت پہ بنایا گیا تھا، اس کے لیے یہ ایک بات فیدمیبل نہیں تھی کہ خدا کی قسم کھا کے بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس پہ اعتبار کر لیا، وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے، انہوں نے اس کو اپنے شیشے میں اتار لیا، خدا کی قسم بھی کھائی، قسمیں کھا کھا کے اس کو یقین دلا دیا۔ تو کہا اس طرح فریب دے کر اس نے دونوں کو رفتہ رفتہ مائل کیا۔ پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں۔ یہ جو بات ہے نا کہ شرمگاہیں کھل گئیں، یہ میں نے پیچھے بھی آپ کو تھوڑا سا بیان کیا ہے کہ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ عضو جو انسان کے ہیں یہ صرف رفع حاجت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری چیز بھی ان کے اندر چھپی ہوئی ہے جو ان کا پھل کھانے کے بعد ہی کھلتی ہے۔ تو یہ بات ان کے ہاں جیسے شرمگاہوں کو کھلنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے ہاں اس بات کا شعور ہو گیا۔ تو کہا کہ تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے، یعنی انہیں شرم آنے لگی، ان کو حیا آنے لگی۔ تو یہ جو حیا ہے یہ اصل میں اگر ہم سلیم فطرت انسان ہے نا، یعنی ہم نے اپنی فطرت کو صاف رکھا ہے، تو جیسے توحید ہماری فطرت میں ہوتا ہے اور ہم ایک خدا کو ماننے والے ہوتے ہیں فطرتاً، یہ جو شرک ہے یہ ایک مصنوعی چیز ہے جو ہم کسی نہ کسی طریقے سے گھڑ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو حیا ہے یہ بھی ہماری فطرت کے اندر موجود ہے۔ یہ جو بے حیائی ہے یہ ہم مصنوعی طریقے سے اپناتے ہیں، ورنہ اگر ہم اپنی فطرت کو سلیم رکھیں تو جو حیا ہے یہ ہماری فطرت کے اندر موجود ہے۔ تو کہا کہ اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ جاوید صاحب نے اس کے بارے میں فٹ نوٹ میں لکھا ہے، اس سے واضح ہے کہ جنس اور جنسی اعضاء کے ساتھ شرم کا احساس انسان کی فطرت میں ودیت ہے۔ یہ کوئی اکتسابی چیز نہیں، یعنی اکتسابی ہوتا ہے لرننگ کر کے، جو لرن بیہیویئر یا لرن کرنے والی جو چیز ہے وہ ایسی نہیں ہے، یہ انسان کے اندر موجود ہے اور نہ تہذیب کے ارتقاء سے مصنوعی طور پر پیدا ہوئی ہے۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں فلسفہ یہ رکھتے ہیں نا کہ انسان ننگا ہی رہتا تھا، آہستہ آہستہ تہذیبی طور پہ اس نے یہ جانا کہ وہ کپڑے پہنے اور پوری طرح سے ڈریس اپ ہو۔ تو ایسا نہیں ہے، انسان کی فطرت کے اندر حیا ہے اور وہ اس کے اندر اپنے جسم کو ڈھانپنا جو ہے اس کا ایک شعور موجود ہے۔ تو کہا یہ کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے اور نہ تہذیب کی ارتقاء سے مصنوعی طور پر پیدا ہوئی ہے، بلکہ ایک ایسا احساس ہے جو خدا نے انسان کے اندر الہام کر دیا ہے۔ جنس کے معاملات سے واقف ہوتے ہی یہ آپ سے آپ نمایاں ہو جاتا ہے، چنانچہ انسان اپنے ان اعضاء کو ڈھانکنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے جنسی تلذذ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانکنے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا، جو ہم نے پچھلی دفعہ جو درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان کو جب نکالا گیا جنت سے تو اس نے کس طرح سے بڑے تنتنے کے ساتھ یہ چیلنج کیا تھا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے، میں دیکھنا کیسے ان کو بھٹکاتا ہوں، کیسے ان کو بے راہ روی کا شکار کرتا ہوں، اور میں ثابت کروں گا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ تو نے جتنا مرتبہ انہیں دے دیا ہے یہ اس کے اہل اپنے آپ کو ثابت کریں۔ تو یہ ساری باتیں پیچھے بتائی تھیں، تو اسی کا حوالہ یہاں اللہ دے رہے ہیں کہ تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دونوں بول اٹھے، پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نامراد ہو جائیں گے۔ یہ توبہ کی بہترین مثال ہے، یعنی ایسی توبہ ہے جس کو اللہ لازماً قبول کرتا ہے۔ جب ہم نے سورۃ نساء پڑھی تھی
تو اس میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو توبہ ہے اس کے متعلق یہ قانون بتایا تھا کہ اگر آپ سے غلطی ہوتی ہے، آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے، تو اگر آپ گناہ کے سرزد ہونے کے فوراً بعد، جو ہی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے، فوراً، لیٹ نہیں، فوراً، کہ میں نے یہ غلطی کر لیا ہے، مجھے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں گناہ گار ہو گیا ہوں، مجھے اپنے گناہ کی توبہ کرنی ہے اور مجھے خدا سے بخشش کروانی ہے، مجھے خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، مجھے اپنے خدا سے معافی مانگنی ہے۔ اگر یہ خیال آپ کو گناہ کرتے ہی آ جاتا ہے تو سمجھیں کہ آپ کا گناہ ختم، معاف۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اگر جذبات میں مغلوب ہو کے انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اگر وہ فوری طور پہ متوجہ ہو کے اس کی توبہ کرتا ہے تو وہ فوراً اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی وارن کر دیا تھا کہ اگر وہ گناہ کرتا چلا جائے اور اس کو پینڈنگ کر دے اور فرعون کی طرح جب وہ مرنے لگے تو اس وقت کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں یہ گناہ کو جان گیا، مان گیا، ایمان لے آیا، یا جو کچھ بھی آپ معافی مانگے، تو اس وقت اللہ نے لازم کیا ہے کہ آخری وقت کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا۔ درمیان میں جو عرصہ ہے اس کی توبہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی مخصوص وعدہ نہیں کیا، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ توبہ کرتے رہنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس کی صفات رحمان اور رحیم ہے، تو امید ہے کہ جس وقت بھی ہمیں سمجھ آئے گی، ہوش آئے گی، ہم دعا مانگیں گے، توبہ کریں گے، تو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے گا۔ لیکن جو توبہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے کی وہ کمال توبہ ہے، توبہ کی بہترین مثال ہے کہ جو ہی گناہ ہوا اس کا احساس ہوا اور فوراً ہی توبہ کی، اور توبہ کے لیے بہت ہی خوبصورت الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ ہم پہ اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم نامرادوں میں سے ہو جائیں گے، ہمیں کون ہے جو معاف کرے گا، تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ ایک بہترین توبہ کی مثال ہے، اس کو آپ سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اگر غلطی کہیں بھی کسی بھی طرح کی غلطی ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہاں سے اتر جاؤ، یعنی آدم اور حوا اور ابلیس تم سب اس باغ سے نکل جاؤ اور زمین میں جا بسو۔ اب وہ باغ جو ہے میں نے بتایا اس کے بارے میں دو آراء ہیں، جہاں پہ بھی وہ تھے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا اور کہا کہ اب تم زمین پہ جا کے رہو، اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی ابلیس تمہارا دشمن ہے اور تم اس کے دشمن ہو، تمہارے اور اس کے درمیان فطری تعلق دشمنی کا ہے۔ جیسے والدین اور اولاد کے درمیان فطری تعلق محبت کا ہوتا ہے نا، جیسے خدا اور انسان کے درمیان عبد و معبود کا تعلق ہے، اس طرح ان کے درمیان جو فطری تعلق ہے، یعنی ابلیس اور انسان کے درمیان جو تعلق ہے وہ دشمنی کا ہے، لہٰذا تم کو ہمیشہ اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا ہے۔ یاد رکھو وہ کبھی دوست بن کے تمہارے پاس آئے گا تو تم نے یہ جان لینا ہے کہ وہ تمہارا کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اس نے حضرت آدم اور حوا کے ساتھ جھوٹی قسمیں کھا کے ان کو اپنے شیشے میں اتار کے بہکا لیا، وہ یہاں پہ بھی تمہارے ساتھ وہی رویہ اپنائے گا۔ تو اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھنی ہے، دشمن کے بارے میں انسان متنبع رہتا ہے۔ تو کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پہ ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ فرمایا تم اس میں جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ یعنی اب ایک مہلت ملی ہے اس دنیا میں، زمین کے اوپر انسان کو، کہ اس نے یہاں پر رہنا ہے۔ ابلیس نے جو چیلنج کیا ہے اس چیلنج کو اس نے انسان نے ثابت کرنا ہے کہ اللہ نے اس کو جو چنا سجدے کے لیے اور اس کو ایلیویٹ کیا اور اس کو ایک خاص سٹیٹس دیا، اس سٹیٹس کا ہم نے لاج اور رکھنی ہے، اس کا اس طرح سے ہم نے اس سٹیٹس کے اوپر رہنا ہے کہ شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرے، وہ اپنے چیلنج کو میٹ کرنے کی کوشش کرے تو ہم نے اس کو میٹ نہیں ہونے دینا۔
تو یہاں تک اس کی سرگزشت تھی. اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، یعنی یہاں تک اس کی سرگزشت ختم ہو گئی. اب آگے جو بات شروع ہونی ہے وہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے، لیکن اس کو اگر ہم خلاصے کے طور پہ جو 4-5 پوائنٹ اس میں بیان کیے گئے ہیں، جاوید صاحب نے اس کو نیچے بیان کر دیا ہے بڑی خوبصورتی سے، ہم اس کو بھی یہاں پر پڑھ لیتے ہیں. یہاں پر انہوں نے کہا کہ آدم اور ابلیس کی سرگزشت یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. ان سے جو حقائق مخاطبین پر واضح کرنا تھے وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، سرکشی اور تکبر خدا کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے. اس کا ارتکاب کر لینے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو سکتا ہے. ابلیس نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا. فرشتے اپنی خلقت کے لحاظ سے اس سے برتر تھے، لیکن انہوں نے خدا کے حکم کو اس سے بڑا سمجھا اور بغیر کسی تردد کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. خدا کی تمام مخلوقات کے لیے یہی صحیح رویہ ہے. دولت و ثروت اور عزت و جاہ سب خدا کی عطا ہے. اس کے ذوم میں مبتلا ہو کر سرکشی اور تکبر کا رویہ اختیار کیا گیا تو انسان کے لیے یہ ابدی خسران کا باعث بن جائے گا. انسان ہمیشہ خسارے میں چلا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ابلیس جس انجام کو پہنچا ہے وہ انسان کو بھی اسی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے. اس نے خدا سے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مہلت لی ہے. اس کا اصلی ہدف عقیدہ توحید ہے. اسے معلوم ہے کہ مشرکین کے لیے خدا کی جنت میں کوئی جگہ نہیں. وہ یہ ثابت کر دینا چاہتا ہے کہ جس کے سامنے اسے جھکنے کے لیے کہا گیا وہ اس کا اہل نہیں ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی ذات اور صفات کی صحیح معرفت کے ساتھ اس کی بندگی کر سکے. پھر اس کے بعد تیسری بات یہ اس میں کی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی جنسی جبلت ہے. ابلیس اس بات سے واقف ہے کہ انسان کو اپنی گرفت میں لینے کا سب سے آسان رستہ یہی ہے کہ اسے اس جبلت کی تسکین پر خدا کی عائد کردہ پابندیوں کو توڑ دینے کے لیے آمادہ کیا جائے. وہ آدم و حوا پر اسی راستے سے حملہ آور ہوا تھا. اس کے لیے وہ ہر داؤں، ہر فریب اور ہر چرتر استعمال کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور لوگوں کو اسی طرح شیشے میں اتار لیتا ہے جس طرح ابدیت کا لالچ دے کر اس نے آدم اور حوا کو شیشے میں اتارا تھا. اپنے حریف کے محاذ میں یہ کمزور ترین مقام ہے جو اس نے پہلے دن سے حملے کے لیے تلاش کر رکھا ہے. بہت متنبہ ہو جائیں. چوتھی بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ غلطی ابلیس نے بھی کی اور غلطی آدم و حوا سے بھی ہوئی، لیکن دونوں میں فرق ہے. ابلیس کو غلطی پر توجہ دلائی گئی تو وہ اکڑ بیٹھا اور بندگی سے منہ موڑ کر سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا. مگر آدم اور حوا نے یہ نہیں کیا. انہیں جب احساس ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے تو ندامت اور شرمساری کے ساتھ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے اور معافی مانگ کر اس کی دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈنے لگے. چنانچہ ابلیس ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہے اور بنی آدم کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں. وہ جب چاہیں نیکی، خیر اور توبہ اور استغفار کا زاد راہ لے کر ان میں داخل ہونے کے لیے سفر کی ابتدا کر سکتے ہیں. اس سفر کی ابتدا یہیں سے ہونی ہے اور زاد راہ بتا دیا گیا ہے کہ نیکی، خیر اور توبہ، استغفار، ان چیزوں کو آپ اچھی طرح مضبوطی سے اپنی زندگی میں شامل رکھیں تو آپ کا سفر خود بخود خدا کی اس جنت کی طرف ہوتا چلا جائے گا جو اس نے اپنے ان انسانوں کے لیے بنا کے رکھی ہے جو اس چیلنج کے جواب میں کامیاب ہو کے وہاں پر پہنچیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں بات کی اس کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ. ہاں، البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے.
پھر شیطان نے انہیں بہکایا کہ ان کی شرمگاہوں میں سے جو چیز ان سے چھپائی گئی تھی وہ ان کے لیے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح فریب دے کر اس نے دونوں کو رفتہ رفتہ مائل کر لیا۔ پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نامراد ہو جائیں گے۔ فرمایا، یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ فرمایا، تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔